بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا، شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ میرے ایک دوست نے ابھی فون کیا، لگتا ہے گھر کے حوالے سے کوئی مشکل درپیش ہے۔ اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ راضی ہیں تو ہم اپنی جمع پونجی سے آدھی رقم میرے دوست کو قرض دیں اور باقی آدھی سے ایک نسبتاً چھوٹے گھر کا انتظام کریں۔ بعد میں جب پیسے جمع ہو جائیں تو ہم بڑا گھر کرائے پر لے سکتے ہیں۔ ان کی رائے سنی تو کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گئی، تأمل کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو رقم باقی بچے گی اس سے اتنا اچھا گھر کرائے پر نہیں ملے گا۔ خود اپنے ذہن میں حساب کیا تو دیکھا کہ بہت سے بہت ایک چھوٹے سے ایک گھر کا بندوبست ہو سکتا ہے جو شہر کے سستے علاقے میں واقع ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں میرے لیے زیادہ اہمیت کی حامل نہ تھیں، اسی لیے بہت آسانی سے میں نے حمید کی رائے قبول کر لی۔ میں جانتی تھی کہ شادی اور گھر کے انتظام کا زیادہ تر خرچہ حمید کے کاندھوں پر ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ زندگی کی شروعات میں ہی وہ کسی دباؤ کا شکار ہوں۔ بقیہ رقم کے ساتھ ہم نے کچھ گھروں کا چکر لگایا۔ اسٹیٹ ایجنٹ حسین پور نے ہمیں خیابان نواب پر واقع ایک گھر کا پتہ دیا۔ ایڈریس لیے ہم دونوں گھر کی تلاش میں گئے۔ گلی میں گھر کے باہر بیٹھے بزرگ سے آقا کشاورزی کے گھر کا پوچھا۔ ان بزرگ کی نظروں اور جواب سے ان کی ذہنی حالت خراب ہونے کا اندازہ ہوا۔ ہم دونوں کچھ آگے بڑھے تو گھر مل گیا۔ یہ پہلا گھر تھا جو ہم اپنی جمع پونجی کے آدھا ہونے کے بعد دیکھنے کے لیے آئے، اور وہ 2 فلور پر مشتمل بلڈنگ تھی جو پہلی نظر میں نہایت ہی پرانی اور چھوٹی لگ رہی تھی۔ حمید نے گھر کی گھنٹی بجائی تو کچھ دیر بعد چادر اوڑھے ایک بزرگ خاتون باہر نکلی۔ سلام دعا کے بعد حمید نے گھر دیکھنے کی اجازت مانگی۔ کیونکہ ابھی وہاں کرایہ دار موجود تھے اور گھر کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے حمید اندر نہیں آئے۔ میں نے ڈرائنگ روم، کچن اور کمرے کو دیکھ کر پسند کیا۔ گراؤنڈ فلور پر ایک خوبصورت اور اچھے سلیقے کا گھر تھا۔ مالک مکان اوپر والے فلور پر رہتے تھے۔ اس گھر کا دروازہ کھلتا تو 20 میٹر پر مشتمل ڈرائنگ روم نظر آتا، جو 18 میٹر کے سونے والے کمرے سے 4 نقلی لکڑیوں والے دروازے سے علیحدہ ہوتا تھا۔ 12 میٹر کا کچن کا ایک چھوٹے سے صحن کے ساتھ بنا تھا کہ جس کا داخلی دروازہ ڈرائنگ روم سے کھلتا تھا۔ صحن میں ایک قطار کی صورت میں جرانیم پھولوں کے گلدان سے سجے تھے جو واقعاً دل خوش کرنے والے تھے۔ ہمارے پاس موجود رقم کو دیکھتے ہوئے یہ گھر زندگی کی شروعات کے لیے اچھا تھا۔ گھر سے باہر آئے تو میں نے حمید سے کہا، یہی جگہ ٹھیک ہے، مجھے پسند ہے۔ حمید نے اسی دن 7 ملین تومان ایڈوانس اور 95,000 تومان ماہانہ کرائے پر وہ گھر لے لیا۔ اگلے دن مالک مکان نے اطلاع دی کہ کرایہ دار گھر خالی کر چکے ہیں۔ حمید کے ساتھ گئی تاکہ گھر کو کچھ صاف کر لیں۔ پہلی مرتبہ اپنے ساتھ آئینہ، قرآن مجید اور آیت اللہ خامنائی کی ایک تصویر لے کر گئے۔ یہ وہی تصویر تھی جو ہم دونوں نے اپنے مشترکہ گھر کے لیے پسند کی تھی۔ حمید نے کہا، پہلے آقا خامنائی کو ہمارا گھر دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو طاق پر درمیان میں رکھا، اس کی ایک طرف آئینہ اور دوسری طرف تصویر والی فریم رکھی۔ حمید نے کچھ دیر کے لیے تصویر کو دیکھا اور بولے، دیکھ رہی ہیں آقا کس قدر دلربا اور نورانی ہیں؟ ان کے زیادہ ایمان کی وجہ سے ایسا ہے۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آقا کے چہرے پر سے ایک لمحے کے لیے بھی مسکراہٹ نہ جائے۔ اس کرائے کے گھر کو صفائی کی ضرورت تھی۔ میں نے پہلے ہی سے دیواروں اور چھتوں کی صفائی کے لیے چیزیں خرید لی تھیں۔ پانی کی بالٹی، اسکاچ، صفائی کے کپڑے اور شیشہ صاف کرنے کے اسپرے تک سب خرید لیا تھا۔ کچھ دنوں تک ہمارا کام یہی تھا۔ ظہر کے بعد جب حمید کام سے لوٹتے تو ہم گھر کی صفائی کے لیے جاتے۔ اس کام سے مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا۔ مشترکہ زندگی کی شروعات ہونے کا احساس خوشگوار تھا۔ دوسرے دن میں شیشوں کی صفائی میں مصروف تھی جب گھر کی گھنٹی بجی۔ کھڑکی سے دیکھا کہ پھپھو مٹھائی کا ڈبہ لیے صحن میں کھڑی ہیں۔ گھر اس قدر پرانا اور چھوٹا تھا کہ جب پھپھو نے دیکھا تو بول پڑی، فرزانہ اس جگہ کو کس طرح پسند کیا ہے؟ اپنی عقل کیا حمید کے ہاتھوں میں تھما دی ہے؟ انہیں حیرانی تھی کہ کوئی نئی دلہن ایسی کسی جگہ کو رہنے کے لیے کیسے پسند کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، حمید کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے خود یہ جگہ دیکھی اور پسند کی ہے۔ اور بھی لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا۔ میں ان سب سے کہتی،
ہم یہیں پر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ کسی کو بھی ماجرے کی حقیقت علم نہیں ہوا کہ ہم نے آدھی رقم قرض دے دی ہے۔ میں نے حمید سے کہا، جو کوئی بھی اعتراض کرے کہ یہ جگہ کرائے پر کیوں لی ہے تو کہیے گا کہ فرزانہ نے پسند کی ہے۔ میں اس جگہ کو پسند کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لوں گی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے حمید کا ایک کورس تھا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہوتا وہ میرے ساتھ آتے۔ حمید کے ساتھ شادی کی خریداری کے لیے بازار گئے۔ جس بھی دکان پر جاتے وہاں ہمارے علاوہ بھی دلہا دلہن خریداری کے لیے آئے ہوتے۔ ظاہر تھا کہ ان میں سے بہت سو نے ہماری طرح شادی کی تاریخ کے لیے عید گدیر کا ہی انتخاب کیا ہے۔ حمید کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی خریدی جس پر 3 قطاروں کی صورت میں 3 نگینے لگے ہوئے تھے۔ جس دن سے یہ انگوٹھی خریدی تھی ہمیشہ حمید کے ہاتھ میں ہوتی۔ ایک بھورے رنگ کا کوٹ سوٹ بھی خریدا جو انہوں نے صرف شادی کی رات کو پہنا تھا۔ حمید نے میرے لیے سونا خریدا جو کہیں سے کم مہنگا نہ تھا۔ ان کی پسند پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہمیشہ ایسی چیزیں پسند کرتے تھے جن کے بارے میں نے سوچا بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے میں ترجیح دیتی تھی کہ وہ خود پسند کریں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کی پسند بہت اچھی ہے۔ اس ہفتے میں بھی یونیورسٹی میں بہت مصروف تھی۔ ہم نے ایک شہید گمنام کی قبر یونیورسٹی میں بنوانے کے لیے طالب علموں کے دستخط جمع کیے۔ میں چاہتی تھی کہ دوسری یونیورسٹیوں کی طرح ہماری یونیورسٹی کے احاطے میں بھی کسی شہید گمنام کی قبر ہو۔ شادی میں چند دن باقی تھے اور میں صبح کو یونیورسٹی میں دستخط جمع کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگی رہتی اور ظہر کے بعد حمید کے ساتھ خریداری یا گھر کے لیے ساز و سامان جمع کرنے کے لیے جایا کرتی۔ ایک قریبی دوست نے مذاق میں مجھ سے کہا، تم آخر کون سی دلہن ہو؟ جاؤ اور شادی کی رسومات کی تیاری کرو۔ تمہاری جگہ جو کوئی بھی ہوتا اس کی تمام تر فکر یہ ہوتی کہ کون سے پارلر جائے، کہاں سے تصویریں کھنچوائے، کون سے کپڑے خریدے، اور تم اس وقت یہاں ایک شہید گمنام کی قبر کے لیے دستخط جمع کر رہی ہو۔ میں ہنس دی اور جواب میں کہا، تم پریشان نہ ہو، میرے شوہر راضی ہیں۔ جہاں تک ممکن ہوا دستخط جمع کروں گی اور پھر باقی کام آپ کی ذمہ داری۔ کچھ وقت کے بعد 2 شہدائے گمنام کے جنازے ہماری میڈیکل یونیورسٹی میں لائے گئے۔ حمید ہمیشہ مجھ سے کہتے، آپ کی یونیورسٹی میں مدفون شہداء کی قبریں آپ کی کلاس کے احاطے سے باہر تو ہیں، لیکن آپ لازمی طور پر ان کی قبروں پر جایا کریں، انہیں آپ نے دعوت دی ہے، پھر اگر آپ ہی بھول جائیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جہیز کا سامان گھر تک پہنچانے والے دن مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی تھی۔ پورا خاندان اور قریبی رشتہ دار سامان لے جانے کے لیے موجود تھے۔ میں سامان بند کرنے میں مشغول تھی کہ حمید میرے کنارے آ کر بیٹھ گئے اور کچھ مقدار میں خاک کربلا میرے ہاتھ میں دی اور بولے، اس خاک کو سامان کے درمیان رکھ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری پوری زندگی اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ چیزیں رشتہ داروں کے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی سامان لے جانے والی گاڑی تک جاتی رہیں۔ سامان کے باہر جاتے ہوئے میں ہر چیز کو رکھنے کے لیے جگہ سوچ رہی تھی، جب اچانک صحن سے آنے والی زوردار آواز کے سبب ڈر گئی۔ جب صحن میں گئی تو پتہ چلا کہ چولہا ان کے ہاتھ سے گر گیا ہے اور سامنے والا شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ شادی میں چند ہی دن رہ گئے تھے اور اب ہمارا ایک کام اس اوون کے لیے شیشہ تلاش کرنا بھی تھا جو بدقسمتی سے نہیں ملا۔ آخری دنوں میں سامان کو ترتیب سے رکھنے کے لیے یونیورسٹی سیدھا ہمارے گھر جاتی۔ حمید بھی کام سے فارغ ہو کر گھر آ جاتے۔ گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے سامان رکھنے کے لیے زیادہ وقت اور قوت درکار تھی۔ حمید کمرے میں کارٹن کا سامان رکھ رہے تھے کہ بولے، خانم آپ کیا کہتی ہیں؟ باہر سے کھانا نہ لیں بلکہ یہیں پر اوون لگا کر آپ کچھ سادہ سا بنا لیں اور وہی کھا لیں۔ میں نے سب سے پہلی بار انڈے کے ساتھ تلے ہوئے آلو بنائے تھے۔ چیزیں رکھتے وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ کچن کا بعض سامان ہم کارٹن سے باہر نہ نکالیں، کیونکہ کچن میں 4 سے زیادہ چھوٹی الماریاں تک نہیں تھیں۔ 20 میٹر پر مشتمل ڈرائنگ روم کے ایک طرف ہم نے 6 میٹر کا کارپیٹ بچھا دیا۔ ٹرالی اور صوفے چند مرتبہ ادھر ادھر کرنے کے بعد کمرے کے کناروں پر لگا دیے۔ البتہ اس چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں ایک ستون بھی تو تھا۔ لازمی تھا کہ سامان اس طرح لگائیں کہ یہ ستون کم سے کم پریشانی کا باعث بنے۔ مالک مکان کے پوتے پوتیوں کا کہنا تھا کہ جب ہم نیچے رہتے تھے تو اسی ستون کو پکڑ کر اوپر چڑھا کرتے اور جب ہمارا ہاتھ چھت کو چھو جاتا تو واپس اتر آتے۔
ایک طرف حمید کے کورس اور دوسری طرف شہید گمنام کے لیے دستخط جمع کرنے کا کام اور ساتھ ہی گھر کی صفائی اور ساز و سامان کو ٹھکانے لگانے کے کام نے مجھے مشغول کر رکھا تھا کہ یونیورسٹی کی طرف سے فون آیا کہ میڈیکل یونیورسٹیوں کے طالب علموں کے لیے کراٹے کے قومی مقابلے ہماری شادی سے بالکل ایک دن پہلے اور وہ بھی شہر ساری میں منعقد ہوں گے۔ میں نے اپنے والد سے زرد کمر بند حاصل کرنے تک کراٹے سیکھا تھا، پھر میں نے جم سے کورس کر کے سیاہ کمر بند حاصل کیا تھا۔ مقابلے کی تاریخ کا پہلے سے اعلان نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ مقابلوں کے لیے آذر ماہ میں منعقد ہونے کا احتمال زیادہ ہے۔ مجھے تسلی تھی کہ تب تک شادی بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد کا سفر بھی طے ہو جائے گا، لیکن ابھی خبر دی گئی کہ مقابلہ آبان کی پہلی تاریخ کو منعقد ہونے والا ہے۔ مقابلے میں شرکت کرنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار تھی۔ 6 مہینے میں نے زحمت کی تھی اور سخت مشقوں کو انجام دیا تھا۔ یہ مقابلے میرے لیے اہم تھے۔ میں نے اپنی ٹرینر سے کہا، میں آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے چلوں گی، لیکن مجھے واپسی پر قزوین جلد سے جلد پہنچا دیجیے گا تاکہ شادی کی تیاری کر سکوں۔ ٹرینر کو چونکہ شادی کی تاریخ کا علم تھا اس لیے ہنس پڑی اور بولی، بالکل بھی نہیں، پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو لڑکی، وہاں پر مقابلے میں حلوہ تھوڑی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر وہاں تمہاری شکل پر مار لگی اور سوج گئی تو لوگ کہیں گے کہ ابھی تو شادی کو ایک دن بھی نہیں ہوا کہ داماد نے دلہن کو مارا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، آغا حمید تو خود کراٹے کے ٹرینر ہیں، لیکن وہ مقابلوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا وار ایسا ہو کہ حریف کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آخر میں گفتگو ختم ہو گئی، لیکن مجھے ساری جانے کی اجازت نہیں ملی۔ روز عید غدیر آبان کی دوسری تاریخ کو ہماری شادی کا دن تھا۔ حمید کے ساتھ میں نے نیت کی تھی کہ شادی میں گناہ نہ ہونے کے لیے 3 دن روزہ رکھیں گے۔ جس رات ہم شادی کے کارڈ پر نام لکھ رہے تھے، حمید اپنے دوستوں کی ایک طویل فہرست ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے اور چاہتے تھے کہ سب کو دعوت دیں۔ ان کے دوست زیادہ تھے، ساتھ کام کرنے والے، امام بارگاہ کے ساتھی، جم کے دوست، پڑوسی، رشتہ دار، یعنی قصہ مختصر حمید کی بہت سے لوگوں سے سلام دعا تھی۔ ہر ایک کے ساتھ گھل مل جاتے، لیکن دوستوں کے ساتھ زیادہ گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ دوستیاں ہمارے ساتھ کو کم کر دے۔ جب میں نے ان کے دوستوں کی فہرست دیکھی تو مذاق میں کہا، آج کے اتنے سارے دوست ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں شادی کی رات کو آپ ان سب کے ساتھ مصروف ہو کر مجھے بھول نہ جائیں۔ حمید کی اپنے گھر میں 6 نمبر پر شادی ہو رہی تھی، اسی لیے ان کے گھر میں یہ چیزیں نئی نہ تھیں اور وہ عادی ہو چکے تھے، لیکن ہمارے خاندان میں معاملہ ایسا نہیں تھا۔ میں گھر کی پہلی بیٹی تھی کہ جس کی شادی ہو رہی تھی۔ شادی کی صبح جب میں پارلر جانے والی تھی تو امی ابو بہت روئے۔ میں خود بھی کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی کا شکار تھی، نیند نہیں آتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ پریشان ہوں تو توسل اور توکل کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ سمجھ آیا۔ ایک کاغذ لے کر اس پر لکھا، خدایا، میں شادی شدہ زندگی کے آغاز سے متعلق ڈرتی ہوں، میری مدد کریں تاکہ میری زندگی بہترین ہو جائے۔ اپنی تحریر کو قرآن میں رکھ دیا۔ اس کام نے مجھے پرسکون کر دینے میں بہت مدد دی۔ حمید شام کے 6 بجے مجھے لینے آئے، جانتے تھے کہ مجھے گلاب اور میری پھول پسند ہیں، اسی لیے 10 گلاب کے اور 6 میری کے پھولوں پر مشتمل گلدستہ خریدا تھا۔ انہوں نے وہی کوٹ سوٹ پہنا تھا جو ہم نے خریدا تھا، ہمیشہ سے زیادہ اسٹائلش اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہماری گاڑی بھی نہایت سادہ تھی۔ فوٹوگرافر میرے اصرار پر وہاں آئی تھی۔ ہماری تصاویر کھینچنے والی خاتون کا حجاب زیادہ اچھا نہیں تھا۔ حمید نے ان کے ساتھ اس قدر سرد مہری کا برتاؤ کیا کہ وہ خاتون خود ہی سمجھ گئیں اور مکمل طور پر اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ ہماری شادی بہت اچھی طرح ہوئی۔ میں ہمیشہ حمید سے کہتی تھی کہ میں اپنی شادی کی رسم سے خوش ہوں، گناہ بھی نہیں ہوئے، سادگی بھی تھی اور کسی کے دل آزاری بھی نہیں ہوئی، کیونکہ بہت ساری شادیوں میں پیش آنے والے مسائل کی بنا پر رشتہ داروں کے درمیان ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن ہماری شادی بہت اچھی تھی۔ حمید نے میرا بہت ساتھ دیا، کسی بھی معاملے میں سختی نہیں کی۔ ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی کہ میں شادی کی رسم سے خوش ہوں۔ ہمیشہ میری رائے پوچھتے، کہتے کہ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے یا دل نہیں کرتا تو بتائیں تاکہ تبدیل کر لیں۔ ان کا ایک اصرار صرف یہ تھا کہ شادی میں گناہ انجام نہ پائیں۔ کھانے کے لیے کباب اور سلاد کا آرڈر دیا تھا۔ وہ اس معاملے میں حساس تھے کہ کھانا ضرورت کے مطابق ہو اور کسی طرح کا اسراف نہ ہونے پائے۔ شادی ہال سے نکل کر
سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم گاڑی میں گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس رات حمید کے دوستوں نے خوب شرارتیں کی اور گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے، رومال سے شیشے صاف کرنے لگے اور بدلے میں انعام مانگ رہے تھے۔ وہ کہتے، اتنے ہینڈسم دلہا کو تو انعام دینا ہی چاہیے۔ حمید، جنہیں اپنے دوستوں کی شرارت کی عادت تھی، کبھی انعام دیتے اور کبھی انعام دیے بغیر ہی کہتے، ایک بلند صلوات بھیجیں۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا، ان سب نے ہال میں بھی بہت تنگ کیا، بعض میرے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور بالوں کو بھی خراب کر دیتے۔ گھر پہنچ کر رشتہ داروں اور گھر والوں سے خدا حافظی کے بعد ہم نے قرآن پڑھا۔ حمید نے جانماز بچھائی اور نماز کے بعد بی بی معصومہ کم علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بی بی کی صنایت و لطف پر یقین رکھتے تھے۔ ہمیشہ ہر نماز کے بعد کریمہ اہل بیت کا شکریہ ادا کرتے کہ وہ اس وصال کی وجہ بنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور وہی جملہ کہتے کہ جو انہوں نے بی بی کی ذریح کے سامنے تحویل سال کے بعد کہا تھا، یا حضرت معصومہ، میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے زوجہ عطا کی اور مجھے اپنے عشق تک پہنچا دیا۔ بعض دفعہ سادگی سے توکل کرنا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جمعرات کو عید گدید کے دن ہماری شادی ہوئی، پھر پیر کے دن ہم ہنی مون کے لیے مشہد کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ساتھ میں مشہد جا رہے تھے۔ ٹرین کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھے تو دونوں ہی بارش کے پانی سے بھیگ چکے تھے۔ قافلہ سالار کی رہنمائی سے ہم اپنے کمپارٹمنٹ کی طرف گئے۔ قافلہ سالار جو ہم سے آگے تھے حمید سے بولے، آغا سیاہ کلی، آپ کو ایک زحمت دینی تھی۔ آپ کے علاوہ قافلے میں ہمارے ساتھ موجود افراد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، اگر ہو سکے تو سفر کے دوران ان کی مدد کر دیجیے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ پورے سفر میں حمید سب کا دایاں ہاتھ بن گئے تھے۔ جہاں کہیں بھی ضرورت ہوتی وہ لوگوں کی مدد کرتے۔ ٹرین میں زیادہ تر وقت ہم اپنے ہی کمپارٹمنٹ میں رہے، کھڑکی سے باہر دیکھتے اور بات چیت کرتے۔ جب کرنے کے لیے کوئی بات نہ ہوتی تو خاموش ہو جاتے، اپنے الفاظ کو ٹرین کے شیشوں پر لکھتے۔ اپنی مشترکہ زندگی کی شروعات کو خوشی سے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ راستہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو گیا۔ حمید سے بات کرنا میرے لیے اس قدر لذت بخش تھا کہ گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ راستہ حمید کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ مجھے اطمینان تھا کہ حمید کا ہونا ہمیشہ کے لیے ہے، ایک تکیہ گاہ جو پہاڑ کی طرح میرے پیچھے کھڑی ہے، اور نہ ختم ہونے والی ایسی محبت ہے جو تمام بند دروازوں کو مجھ پر کھول دے گی۔ امام رضا علیہ السلام کے سائے میں ہمارا ہنی مون مشترکہ زندگی کا نقطہ آغاز بن گیا، ایک سادہ سا اور کبھی نہ بھولنے والا سفر جس کا ہر لمحہ میرے لیے انمول اور عزیز ہے۔ ٹرین سے اتر کر ہوٹل کی طرف گئے۔ مشہد میں بھی بارش کا موسم تھا۔ خزاں کے موسم میں یہ آب و ہوا اور حرم امام رضا علیہ السلام کے کنارے پر ہنی مون میری نظر میں نہایت دلچسپ تھا۔ سامان اور بیگوں کو کمرے میں رکھ کر حرم کی جانب روانہ ہوئے۔ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ دور سے امام رضا کا سنہرا گنبد دیکھنا تھا کہ ہم دونوں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ فلکہ آب تک پہنچے تو حمید نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر سلام کیا، السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا۔ صحن جامع رضوی تک پہنچے تھے کہ میں آگے نہ بڑھ سکی۔ وہیں پر چہرے کو گنبد کی جانب کیے میں صرف روتی رہی۔ میرے بس میں نہیں تھا۔ حمید میری حالت کو بہتر کرنے کے لیے مذاق میں بولے، میری جان، یہ افسردگی کس وجہ سے ہے؟ آخر اتنے سارے آنسو کہاں سے لائی ہو لڑکی؟ ابھی یہاں سے کوئی گزرے گا تو سوچے گا کہ شاید ہم بچہ دار نہیں ہو رہے ہیں جو آپ ایسے رو رہی ہیں اور موٹے موٹے آنسو بہا رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح خود کو پرسکون کروں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آخری بار ہے جو ہم دونوں ساتھ مشہد آئے ہیں۔ زیادہ تر اوقات ہم حرم میں ہوتے، صرف کھانے اور کچھ دیر آرام کے لیے ہوٹل آتے۔ ہر بار کسی بھی ایک صحن میں آرام دہ جگہ تلاش کرتے اور گنبد کے روبرو بیٹھ جاتے۔ زیادہ پر ہر بار میں ہم دونوں کی خوش بختی اور عاقبت بخیری کے لیے دعا کرتی۔ امام رضا علیہ السلام سے میں نے خواہش کی کہ جب تک زندہ ہوں حمید ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ دعا کی کہ ہم دونوں ساتھ میں بوڑھے ہوں اور ہر سال ان کی زیارت کے لیے آئیں، لیکن نہ ہی میں حمید کے کنارے بڑھاپا دیکھ سکی اور نہ ہی قسمت میں تھا کہ دوبارہ ان کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے آ سکوں۔ سفر کے آخری دنوں میں میری حالت بالکل اچھی نہ تھی۔
عجیب سے سر درد کا شکار ہو گئی تھی۔ ہم حرم سے ہوٹل پہنچے ہی تھے کہ حمید سے کہا، یہ سر درد مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، اگر زحمت نہ ہو تو میرے لیے درد کی دوا لے آئے۔ میری حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ حمید کی لائی ہوئی گولی کا نام تک نہیں دیکھا۔ روزانہ 2 مرتبہ گولی کھاتی لیکن حالت اور خراب ہو گئی۔ اپنے آپ سے بولی، دوائی بھی کوئی پرانے زمانے کی ہے۔ جب ہم قزوین پہنچے تو میں متوجہ ہوئی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ دوائی کی دکان والے نے رش ہونے کی وجہ سے درد کی گولی دینے کے بجائے حمید کو کسی اور بیماری کی دوا دے دی تھی۔ ہمارا گھر اس گلی میں تھا جس کی ایک طرف نواب اسٹریٹ اور دوسری جانب اسٹریٹ ہادی آبادی کا اختتام ہوتا تھا۔ میں اکثر گھر 1 یا 2 منزلہ تھے۔ پرانے زمانے کے گھر کہ اگر ظہرین کے وقت آپ گلی سے گزریں تو اصلی ایرانی کھانوں یعنی قورمہ سبزی سے لے کر آب گوشت کی بو آپ کو مدہوش کر دیتی۔ اس گلی میں حمید ہی رہنے والے تنہا فوجی تھے، اسی لیے ان کی بہت زیادہ تاکید تھی کہ ہم دونوں اپنے رویے اور اخلاق پر توجہ رکھیں۔ ان کی توقع تھی کہ کیونکہ ہم ایک فوجی خاندان کا نمونہ ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے برتاؤ پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ کہتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زور زور سے بات کریں اور کوئی کھڑکی سے ہماری آواز سن لے۔ جب آپ آئی فون پر بات کریں تو آہستے سے گفتگو کریں۔ اگر مجھ پر غصہ ہوں تو اپنی نگاہوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں۔ آپ کی آواز بلند نہ ہو کہ کوئی سن لے۔ ہمارے ٹیلی ویژن کی آواز ہمیشہ 5 نمبر پر ہوتی۔ دونوں ہی اس قدر آہستہ گفتگو کرتے کہ مالک مکان سوچتے کہ ہم اکثر گھر پر نہیں ہوتے ہیں۔ واپسی کے بعد میں نے سفر کا ساز و سامان سمیٹ رہی تھی کہ مالک مکان کی بیوی خانم کے شاور کی سیڑھیوں کے کنارے پر سے آواز آئی، ماما فرزانہ، بیٹی ذرا دیر کے لیے یہاں آؤ۔ ان کے ماما کہنے پر مجھے حیرانی بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ وہ ہمارے لیے کھانا لائی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی تھیں، جانے ماما، کیوں کہ آپ دونوں تھک گئے ہوں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ کھانا لے آؤں۔ ان کا شکریہ ادا کیا اور کھانا لینے کے بعد گھر میں واپس آئی۔ حمید سے کہا، آپ نے سنا کہ حاج خانم نے مجھے کیا کہہ کر پکارا؟ اور یہ ہمارا آج کا کھانا تو آ گیا ہے۔ حمید کھانے کو ہاتھ لگا کر دیکھتے ہوئے بولے، ہاں میں نے سنا کہ آپ کو ماما کہا، مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کی ہم سے محبت کی نشانی ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو کون ماما فرزانہ کہے گا، آپ تو خود بھی ابھی ایک بچہ ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھے تو اس پلاؤ کا خیال آ گیا جو میں نے شادی کے بعد پہلے دن گھر میں بنایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہ کھانے بھی ختم کیے جو شادی ہال سے بچ کر آئے تھے تاکہ اسراف نہ ہو۔ کھانا پکانے کے حوالے سے میں واقعاً پریشان تھی، حالانکہ نکاح کے بعد سنجیدگی سے کھانا پکانا شروع کیا تھا اور اب کسی حد تک سیکھ بھی گئی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی بھی کھانا پکانے کے معاملے میں میرا ایک پاؤں لنگڑا ہے۔ میں نے حمید سے پوچھا، دوپہر کے کھانے پر تو مالک مکان نے ہماری دعوت کر دی، اب رات کے کھانے کے لیے کیا پکاؤں؟ حمید نے چند دفعہ پلیٹ چمچے سے صاف کی اور بولے، آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ بے جا زحمت میں نہ پڑ جائیں۔ ان کے جواب دیے بغیر بھی میں جانتی تھی کہ ان کی رائے فسنجان ہے۔ مختلف خانوں میں وہ اس غذا کے دیوانے تھے۔ جان جاتی تھی ان کی فسنجان کے لیے، یعنی علمان حمید چاہتے تھے کہ ناشتے کے لیے بھی فسنجان ہی بناؤں۔ یہ وہ واحد چیز تھی جسے روٹی اور چاول کے ساتھ بھی کھاتے تھے اور سیدھا پتیلے سے بھی کھا سکتے تھے۔ ظہر کے بعد 3 بجے سے میں نے فسنجان بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کام میں وقت لگانے سے مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں ڈری ہوئی تھی کہ کہیں کھانا ویسا نہ پکے جیسا حمید کو پسند ہے۔ اس حد تک پریشان تھی کہ خود میں ہمت نہیں تھی کہ چکھ کر دیکھوں۔ حمید کمرے کے پردے لگانے میں مشغول تھے۔ رات کو 8 بجے دسترخوان لگایا۔ دسترخوان کے درمیان میں پھول کی شاخ رکھی، چاول نکالے اور فسنجان کو برتن میں نکالا۔ حمید دسترخوان پر بیٹھے تو بطور تشکر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ان کے رویے کی وجہ سے مجھ میں ہمت پیدا ہوئی کہ کھانا پکانے کے لیے اور وقت صرف کیا کروں، اور اس کام کے لیے میرے شوق اور رغبت کو 2 برابر کر دیا۔ انہوں نے پہلے نوالہ کھانے پر ایسی تعریف کی کہ جیسے کھانا کسی بہترین ہوٹل کا پکا ہوا ہو۔